حضرات، اب آئیے اس تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس اضمحلال اور پژمردگی کو دور کرنے کے لیے ایک زندہ دل شاعر، شگفتہ مزاج شاعر برادرم سفیر الدین ادریسی کو ملاحظہ فرمائیں۔ میں محترم سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ایک نظم پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، کچھ احباب کے کہنے پر میں ایک نظم پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں۔ نظم پڑھنے سے پہلے ایک مصرع پڑھ رہا ہوں۔ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس کی مشکل میں جان ہوتی ہے، جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے اس کی مشکل میں جان ہوتی ہے، اور بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے۔ دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ۔ دوستو، آنے والے مئی میں آپ لوگ لڑکیوں کے گھروں پر بوجھ بن جاتے ہو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ، دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ، دنیا کا نہیں تو بن اسلام کا فرزانہ۔ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا۔ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا۔ ہے جہیز اناج جھوٹی، بارات اناج جھوٹی، یہ مرغ مسلم، یہ بریانی چکن بوٹی، باطل سے جو حاصل ہو جائز وہ نہیں کھانا۔ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا۔ مفلس کی کہانی ہے، بیٹی جو سیانی ہے، مجبور کیا تو نے تیری بات جو مانی ہے، بیٹی ہے سمیع اس نے اب گھر میں نہیں دانا۔ سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا۔ زردار کی بیٹی تو آرام سے سوتی ہے، لاچار کی بیٹی تو تقدیر پہ روتی ہے، جلوہ
سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، نہ خوف خدا کا ہے، تو کیسا مسلمان ہے، جہیز کی لالچ میں دن رات پریشان ہے، بیٹی ہے تیرے گھر بھی مت بھول دیوانہ، سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، سن لے اے سفیراسی ہو کوئی بھی کیسا ہو، جیسا بھی کرے گا جو ویسا ہی بھرے گا، اب چھوڑو یہ قزاقی، ایک روز ہے مر جانا، سن سن میرے بھائی سن، بارات نہیں جانا، او دل کے شیدائے، بارات نہیں جانا۔ آپ کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور ہماری فہرست میں آتے آتے وہ نام بھی آ ہی گیا جس کے لیے ہم اور آپ سراپا انتظار تھے۔ میری مراد جامعہ سلفیہ بنارس کے ایک ہونہار متخرج، سرزمین بنارس کے مایہ ناز سپوت فاضل نوجوان برادرم مولانا عبدالغفار صاحب سلفی سے ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ دوستو اب آپ کے سامنے مولانا ہوں گے، یہ مائک ہوگا، آپ ہوں گے اور یہ رات ہوگی۔ محترم تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام،
محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، انسان دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کبھی کبھی ریلوے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر یا کہیں شاپنگ مال پر یہ لکھا ہوا دیکھتے ہوں گے، یو آر انڈر سرویلانس، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نظر میں ہیں۔ آپ کوئی بھی غلط حرکت کریں گے، سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے ذریعے آپ کو پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کا بھی ایک سی سی ٹی وی کیمرہ چل رہا ہے، اور یہ وہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جس میں یہ ڈر نہیں کہ پاور کٹ ہو گیا بند ہو گیا، جس میں یہ ڈر نہیں کہ بیٹری ڈسچارج ہو گئی بند ہو گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اے انسانوں، تمہارے اوپر ہم نے لکھنے والے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، تمہاری کوئی بھی حرکت ان سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل تمہارا ان سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو، تمہاری زبان سے جو جملے نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، جو بولی نکلتی ہے، اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک لفظ پر پہرا ہے، حرکت نہیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن جب ہماری پوری زندگی کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی جائے گی، کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے رات کو بتی بجھا کر کیے تھے، وہ بھی اس کے اندر ریکارڈ ہوں گے، لکھے ہوں گے۔ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے بند کمروں میں کیے تھے، یہ سوچ کر کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک وہ ذات بھی ہے جو فرماتا ہے اپنے بارے میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتی ہے، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو نگاہوں، جب تم راستے چلتے ہو، جب تم کہیں سے گزرتے ہو، تمہاری نگاہیں کہیں پر ہوتی ہیں، نشانہ کہیں پر ہوتا ہے، تمہاری نگاہوں کی چوری کو بھی وہ اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور نگاہ کی بات تو بہت دور ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، تمہارے دل کا حال بھی اس کو معلوم ہے۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائی، غور کیجئے کہ وہ اللہ جو ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، وہی اللہ جب قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اس کے سامنے، کیا حال ہوگا ہمارا اور آپ کا؟ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں،
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قیامت کے دن تمہارا نام اعمال رکھ دیا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، تو جو مجرم لوگ ہوں گے، جو پاپی لوگ ہوں گے، جو گنہگار لوگ ہوں گے، تم دیکھو گے کہ وہ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہم نے دنیا میں جو چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جو بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ہم نے چھوٹی سی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہے، بڑی سی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی تم نے نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا، ذرہ برابر تم نے برائی کا کام کیا ہوگا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوگا. نام اعمال سامنے آ جائے گا. انسان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے، انکم محشورون یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. قیامت کے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں تم کو اکٹھا کیا جائے گا، حفاتن تو سب کے سب ننگے پیر ہوں گے، عراتن ننگے بدن ہوں گے، غرلن غیر مختون ہوں گے. بہترین قسم کے جوتے پہننے والوں، باٹا اور لکھانی کے چپل پہننے والوں، قیامت کے دن تمہارے پیر میں ایک جوتا نہ ہوگا، ایک چپل نہ ہوگا، ننگے پیر ہوں گے سارے کے سارے لوگ، عراتن ننگے بدن ہوں گے. دنیا میں چاہے جتنا مہنگا کپڑا پہنا کرتے تھے، جتنا اسٹینڈرڈ کپڑا پہنا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن تم تو بالکل ننگے ہوگے. غرلا، تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تمہارے ماں باپ نے تمہارا ختنہ کروایا تھا، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا تو تمہارا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا. کما بدانا، جیسے اللہ نے تم کو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، نہ تو تمہارے پیر میں جوتا چپل تھا، نہ تمہارے بدن پر کپڑا تھا، نہ تمہارا ختنہ ہوا تھا، اسی حال میں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قیامت کے دن. حضرت عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں، جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو فوراً حضرت عائشہ کے ذہن میں ایک سوال آیا. پوچھا، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض. اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن تو مرد اور عورت سب ایک ساتھ ہوں گے، مردوں کا ڈپارٹمنٹ عورتوں سے الگ نہ ہوگا، مرد اور عورت دونوں تو ایک ساتھ ہوں گے. اور اے اللہ کے نبی، آپ فرما رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے، تب تو مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. یعنی شرم آئے گی کہ ایسا منظر ہوگا کہ مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی. آپ نے فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان یہمہم ذالک.
आया आयशा, कयामत के दिन का मंजर तो इतना खतरनाक होगा, इतना शदीद होगा, इतना सख्त होगा कि वहां किसको इतनी फिक्र है कि वो दूसरे की तरफ देखे। वहां मर्द भी नंगे होंगे, औरतें भी नंगी होंगी, लेकिन मर्द ना औरत की तरफ देखेगा, ना औरत मर्द की तरफ देखेगी। उस मंजर का एक नक्शा खींचा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में सूरह हज में। फरमाया, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो, अपने परवरदिगार से डरो, कयामत का जलजला बड़ा अजीम होगा। कैसा होगा कयामत का जलजला? आप लोग तो गुजरात के हैं, गुजरात में जलजले आ चुके हैं, आपके शहर में, आपके इलाके में ना आए हो एक अलग बात है। अल्लाह ने आपकी हिफाजत फरमाई, वरना जहां जलजले आए हैं, जापान जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क, जिसको मालूम था कि हमारे मुल्क में जलजला अक्सर आता है, और जापान ने पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दी, लेकिन जब अल्लाह की तरफ से जलजला आया तो उनकी सारी टेक्नोलॉजी ध्वस्त हो गई, बर्बाद हो गई, और इतना नुकसान हुआ कि आज भी जापान बेचारा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे हो गया उस जलजले की वजह से। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। दुनिया का जलजला तुम्हें हिला देता है, दुनिया का जलजला तुम्हें कांपने पर मजबूर कर देता है। याद करो मेरे बंदो, जब कयामत का जलजला आएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। कयामत के दिन का जलजला बड़ा खतरनाक होगा। और जलजले, कयामत के जलजले के ऊपर तो अल्लाह ताला ने पूरी एक सूरह करीमा नाजिल कर दी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। जब जमीन में जलजला आएगा, जब जमीन को पूरी तरह से हिला दिया जाएगा, व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, और जमीन अपने सारे बोझ को निकाल देगी। जमीन के अंदर जो इंसान है वो भी निकल जाएंगे, जो सोना चांदी है वो भी निकल जाएगा। जमीन अपना सारा का सारा बोझ निकाल देगी। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसान कहेगा इस जमीन को क्या हो गया है। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कयामत के दिन जमीन भी बात करेगी, कयामत के दिन जमीन भी बोलेगी, जमीन भी बात करेगी। जमीन के अंदर से आवाज आएगी। अच्छा, जमीन के अंदर से क्यों आवाज आएगी? जमीन तो कभी नहीं बोलती। आगे जवाब दिया गया, बिअन्न रब्बका औहा लहा। जमीन इसलिए बात करेगी क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसको ऑर्डर देगा। अरे अल्लाह ने हमारी जुबान को बोलना सिखाया, अल्लाह ने हमें जुबान दी जिससे हम बोलते हैं, तो वो अल्लाह जमीन को भी जुबान दे सकता है, जमीन भी बातें कर सकती है। तो कयामत के दिन का जलजला कैसा होगा? यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। कयामत के दिन तुम देखोगे कि दूध पिलाने वाली मां अपने दूध पी रहे बच्चे को छोड़ देगी। मेरे तर्जुमे पर गौर कीजिएगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात। कयामत के दिन दूध पिलाने वाली मां अपने दूध पी रहे बच्चे को छोड़ देगी। यानी अल्लाह तबारक व तआला नक्शा खींच रहा है कि जब कयामत आएगी, जब कयामत का जलजला आएगा, एक औरत अपने दूध पी रहे बच्चे को अपने सीने से लगाए होगी। बच्चा अपनी मां के पिस्तान में मुंह लगाए मां का दूध पी रहा होगा, और उसी हाल में कयामत आएगी। और कयामत इस कदर खतरनाक और इस कदर शदीद होगी कि दूध पीने वाले बच्चे को मां छोड़ देगी, गाफिल हो जाएगी।
دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو محبت ہوتی ہے تو ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اور اگر بچہ دودھ پینے والا ہو تو نہ بچے کو ماں کے بغیر قرار ملتا ہے، نہ ماں کو بچے کے بغیر قرار ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی ہولناکی کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی گربھوتی عورتیں، حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور قیامت کے دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ لوگ نشے کے عالم میں، حالانکہ لوگ نشے کے عالم میں نہ ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا، اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا۔ اللہ کے عذاب کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کا چہرہ ایسا لگ رہا ہوگا، ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ اچھا، قیامت کے دن کیا ہمارے رشتہ دار ہمارے کام آئیں گے؟ نہیں۔ اللہ نے بڑے صاف انداز میں قرآن کے اندر فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ، ارے بھائی تو بھائی ہے، آدمی اپنی ماں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا، وابی، ماں تو ماں ہے، اپنے باپ کو بھی دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ، زندگی پر ساتھ دینے کا وعدہ کرنے والی بیوی کو بھی چھوڑ کر بھاگے گا، وبنیہ، اور قدم قدم پر ساتھ دینے والی اولاد کو بھی چھوڑ کر بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، قیامت کے دن تو ہر انسان کو اپنی فکر لگی ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بچ جاؤں۔ ارے کام آنا تو بہت دور کی بات ہے، قیامت کے دن تو آدمی سوچے گا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، قیامت کے دن انسان یہ تمنا کرے گا، اے اللہ میرے باپ کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، میری ماں کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میری بیوی کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میری اولاد کو لے لے، مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو، میری برادری کو پکڑ لے، لیکن مجھے چھوڑ دے۔ سب کچھ داؤں پر لگا دینے کے لیے تیار ہو جائے گا انسان۔ بھائیو، اس دن سے ڈرو، دنیا کمانے کے پیچھے اس قدر گرفتار مت ہو جاؤ کہ تمہاری زندگی کا ٹارگٹ دنیا ہی ہو جائے۔ یہ دنیا، کسی شاعر نے کہا ہے نا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے اور خاک میں مل گئے، آج ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ جس دنیا کے لیے ہم حلال حرام سب کچھ بھلا دیتے ہیں، جس دنیا کے لیے ہم اللہ کو، قیامت کو، سب کو بھول بیٹھے ہیں، جانتے ہو اس دنیا کی اوقات کیا ہے اللہ کے ہاں؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكٍ مَيِّتٍ، آپ کا گزر ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے ہوا، جس کے چھوٹے چھوٹے کان تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ، یہ آپ نے باقاعدہ اس مرے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑا اور آپ نے کہا صحابہ
تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہمیں کوئی فری میں دے تو بھی نہیں لیں گے۔ اے اللہ کے رسول اگر یہ زندہ ہوتا تو بھی یہ عیب دار ہے، چھوٹے چھوٹے کان ہیں، اس کو کوئی پوچھتا نہیں، یہ تو مرا ہوا ہے، اس کو کون لے گا؟ آپ نے فرمایا للدنیا احون علی اللہ من ذالک علیکم، اے میرے صحابہ یہ بکری کا مرا ہوا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے، تمہاری نظر میں جتنا معمولی ہے، تم اس کو جتنا حقیر سمجھتے ہو، جتنا معمولی سمجھتے ہو، جتنی گھن تمہیں اس سے آتی ہے، اللہ کے نزدیک دنیا بھی اتنی ہی حقیر ہے، اتنی ہی معمولی ہے، اتنی ہی گھن آنے والی چیز ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم مرتے مٹتے ہیں اس دنیا کی اوقات اللہ کے نزدیک اتنی ہی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کا مقابلہ اگر کرنا ہو تو مسلم شریف کی ایک اور حدیث دیکھ لیجئے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، یؤتا بانعم اہل الدنیا من اہل النار، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا میں بڑے آرام سے رہتا تھا، اس کا واپی کے کسی پوش ایریے میں مکان رہا ہوگا یا ممبئی کے اندر کہیں بنگلہ رہا ہوگا، بڑے ٹھاٹ کی زندگی گزارتا رہا ہوگا، کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں، نہ کھانے کو نہ رہنے کو، دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، دنیا کا مالدار آدمی ہے، بڑے آرام سے رہتا تھا، لیکن تھا جہنمی۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو جس نے ساری زندگی عیش و آرام سے گزاری تھی، ساری زندگی جس کی بڑے چین سے گزری تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایک پل کے لیے جہنم میں ڈالے گا۔ فَيُسْبَغُ صَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں صرف ڈال کے فوراً نکال لیا جائے گا ایک پل کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط، میرے بندے یہ بتا تو نے اب تک کی دنیا کی زندگی میں کوئی اچھائی بھلائی کوئی نعمت تو نے دیکھی کہ نہیں دیکھی، تیری دنیا کی زندگی کیسی گزری؟ جواب دے گا اے اللہ میں نے تو پوری کی پوری زندگی پریشانیوں میں گزاری ہے، میں نے دنیا میں کوئی راحت کوئی آرام نہیں دیکھا، ساری زندگی میری پریشانی میں گزری ہے۔ ایک پل جہنم میں جانے کے بعد وہ آدمی جواب دے رہا ہے۔ پھر ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو دنیا میں بڑی پریشانیوں کے ساتھ بڑی تکلیفوں کے ساتھ، نہ بیچارے کو رہنے کو مکان تھا، نہ کھانے کو کھانا تھا، نہ پہننے کو کپڑا تھا، اس کو لایا جائے گا، لیکن وہ جنتی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال کر فوراً نکالے گا اور پوچھے گا هل رأيت شرا قط هل مر بك بؤس قط، میرے بندے یہ بتا تو نے کبھی کوئی پریشانی دیکھی؟ کیا تو نے کبھی غریبی دیکھی؟ کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کیا تو نے کبھی کوئی بیماری دیکھی؟ وہی آدمی جس کی ساری زندگی پریشانیوں میں تکلیفوں میں مصیبتوں میں گزری تھی، وہی آدمی جواب دے گا اے اللہ میری تو ساری زندگی بڑے آرام سے گزری، اے اللہ میں نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی، کوئی دکھ نہیں دیکھا، کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ غور کرو میرے بھائیوں، جس دنیا کے لیے ہم اتنا مرتے ہیں کہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، قیامت کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، اس دنیا میں، اس دنیا میں اور اس دنیا میں کتنا فرق ہے، کتنا انتر ہے، کتنا ڈیفرنس ہے۔ پھر قیامت کے دن جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، 3 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار ساری کی ساری دنیا کے لوگ ڈر جائیں گے، دوسری بار جب سور پھونکیں گے ساری کی ساری دنیا کے لوگ موت کی نیند سو جائیں گے،
اور تیسری بار جب سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے لوگ زندہ ہوں گے اور تب قیامت قائم ہوگی. یاد رکھیے 3 بار اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اب سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہیں. یہ میدان کہاں ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں عرفات کا میدان ہے. غلط ہے یہ بات یاد رکھیے. میدان محشر کہاں قائم ہوگا؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام میں قائم ہوگا. حشر کا میدان ملک شام میں ہوگا. میدان عرفات کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں، لیکن ہاں میدان عرفات میں لاکھوں حاجیوں کا منظر دیکھ کر عرفات کا میدان حشر کا منظر یاد آتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حشر کا میدان کہاں قائم ہوگا؟ ملک شام کے اندر قائم ہوگا. اب وہ کہاں ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زمین کو میدان حشر بنا دے، اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم. سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے. اب ایک حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بخاری شریف کی، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن بڑے غور سے سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت آیا، اتیا بلحم، گوشت آیا. فرفع الیہ الذراع، جانور کا لیگ پیس، اس کا بازو آپ کو پیش کیا گیا. اللہ کے رسول کو لیگ پیس بہت پسند تھا. فنحش منہا نحشتا، آپ نے اس لیگ پیس میں سے تھوڑا سا نوچا. اس سے معلوم ہوا کہ نوچ نوچ کے بھی گوشت کھانا سنت ہے. آپ نے اس میں سے نوچا. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے فرمایا انا سید الناس یوم القیامہ، میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار رہوں گا. قیامت کے دن میں سب کا سردار رہوں گا. اور اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن میں سب کا سردار کیسے رہوں گا؟ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد. اللہ تعالی سارے کے سارے انسانوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرے گا. یسمعہم الداعی وینفذہم البصر. ایک میدان میں سارے کے سارے لوگ ہوں گے. اگر کوئی پکارے گا تو سارے کے سارے لوگ اس پکارنے والے کی پکار کو سنیں گے، اور اگر کوئی دیکھے گا تو سارے لوگوں کو دیکھ سکتا ہے. ایک میدان میں سارے کے سارے لوگ. اچھا، وَتَدُنُ الشَّمْسُ، سورج بہت قریب ہوگا. دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 1 میل کی دوری پر ہوگا. آج سورج کتنے میل کی دوری پر ہے؟ سائنس کا ایک معمولی سا اسٹوڈنٹ جانتا ہے کہ 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر ہے. اور سورج کی بہت کم گرمی ہمیں ملتی ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ 99.5% گرمی اوزون لیئر کے ذریعے رک جاتی ہے اور 0.5% ہمیں گرمی ملتی ہے تو غلط نہیں ہوگا. اس 0.5% گرمی میں یہ حال ہے کہ ہمیں اپنے گھر میں اے سی چلانا پڑتا ہے، کولر چلانا پڑتا ہے. ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. میرے پیارے بھائیو، ذرا اس گرمی کے بارے میں سوچو جب سورج 9 کروڑ 33 لاکھ میل کی دوری پر نہیں بلکہ 1 میل کی دوری پر ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، پریشانی کے شکار ہوں گے. سارے کے سارے لوگ مصیبت کا شکار ہوں گے، اور مصیبت اتنی زیادہ ہوگی ما لا یطیقون ولا یحتملون، برداشت کے باہر ہوگی. تب کچھ لوگ کہیں گے کہ چلو کسی کے پاس سفارش کرنے کے لیے چلتے ہیں. کس سے سفارش کرائیں؟ تو کچھ لوگ کہیں گے علیکم بے آدم، چلو آدم سے سفارش کراتے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے ارے آپ سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر روح پھونکی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی پریشانی میں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہماری مصیبت دور ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے میں کیا بتاؤں
ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا. آج میرا پروردگار اتنے غصے میں ہے کہ کبھی نہ اتنے غصے میں تھا نہ ہوگا. آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے اور میں نے اللہ کے حکم کی ایک نافرمانی کی تھی. جنت میں اللہ نے مجھے منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے, میں درخت کے پاس چلا گیا تھا. میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی, میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. نفسی نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے. ایسا کرو تم لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے, اے نوح آپ اللہ کے پہلے رسول ہیں دنیا میں, اللہ نے آپ کو عبدن شکورا کہا ہے, آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اے نوح علیہ السلام آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی پریشانی میں ہیں. اے نوح آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں سفارش کر دیجئے. نوح علیہ السلام جواب دیں گے, ہے لوگو آج میرا رب اتنے غصے میں, کبھی اتنے غصے میں نہیں تھا, نہ ہے نہ ہوگا, نہ ہوا ہے نہ ہوگا جتنے غصے میں آج ہے. اے لوگو ایسا کرو, دیکھو مجھے اللہ نے ایک دعا دی تھی, اللہ نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی. تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ نے مجھے ایک دعا دی تھی, میں نے اپنی قوم کے اوپر بد دعا کر کے اس دعا کو ختم کر دیا, اس دعا کو استعمال کر لیا. ایسا کرو تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے, اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل ہیں, اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا, رسول بنایا, آپ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں, پریشانی کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمارے بارے میں صفات کر دیجئے. ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے, اے لوگوں میرا رب آج اتنے غصے میں ہے, نہ کبھی اتنا غصہ تھا اس کو, نہ کبھی اتنا غصہ ہوگا. نفسی نفسی نفسی, مجھے تو اپنی فکر لگی ہے, مجھے تو اپنی فکر لگی ہے, مجھے تو اپنی فکر لگی ہے. میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے, اس لیے میں اللہ کے پاس نہیں جا سکتا. اب یہاں ایک بات بتانے جا رہا ہوں, اس کو قاعدے سے سنیے گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے. وہ کون کون سے 3 جھوٹ تھے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارا کو لے کر گئے, ایک ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ بادشاہ کو اگر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ آ رہا ہے تو شوہر کو قتل کر دیتا ہے اور بیوی کی عزت لوٹ لیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاذہی اختی, یہ میری بہن ہے. یہ پہلا جھوٹ ہے. دوسرا جھوٹ کب بولا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے بتوں کو توڑا تھا اور قوم کے لوگوں نے بعد میں ان کو بلوایا اور کہا کہ کیا تم نے توڑا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, بل فعلہ کبیرہم ھذا, بڑے والے نے توڑا ہے. یہ دوسرا تھا. اور تیسرا کون سا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے لوگ بولے کہ چلو میلے میں چلو, تو انہوں نے کہا انی سقیم, میں بیمار ہوں. یہ 3 جھوٹ تھے. ایک بات بتاؤ, نبی جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ بھئی جھوٹ تو ایک ایسی چیز ہے کہ عام انسان بھی جو نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا, وہ بھی جھوٹ نہیں بولے گا, تو نبی کیسے جھوٹ بولے گا؟ لیکن حدیث تو بتا رہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولا. یہ جھوٹ نہیں تھا, یہ بات آج یہاں سے آپ نوٹ کر کے جائیں, اس بات کو دماغ میں فٹ کر کے جائیں. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا, اس کو بولتے توریہ. بظاہر جھوٹ تھا, حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. اب آئیے ذرا سا تینوں کا جائزہ لیتے ہیں. ظالم بادشاہ کے پاس سے گزر ہوا, اب وہاں اپنی جان بھی بچانی ہے, بیوی کی عزت بھی بچانی ہے. تو وہاں ہاذہی اختی کہا, یہ میری بہن ہے. اب ایک بات بتاؤ کہ اس وقت پورے روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام مومن تھے اور ان کی بیوی سارا مومنہ تھی, تو ایمانی رشتے کے اعتبار سے دونوں بھائی بہن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگرچہ میاں بیوی تھے. تو غلط بات تو نہیں کہی تھی انہوں نے, ہاذہی اختی کہا. تو ان کا مقصد کیا تھا کہ سارا میرے دین کے رشتے میں, اسلام کے رشتے میں, توحید کے رشتے میں میری بہن ہے, لیکن سامنے والے
کو دھوکہ دینا تھا, سامنے والے کو یہ سمجھانا تھا کہ میری بہن ہے. قوم کے لوگ بولے چلو میلے میں چلو. ابراہیم علیہ السلام بولے میں بیمار ہوں. قوم کے لوگوں نے سمجھا ان کو بخار ہوگا, زکام ہوگا, سردی ہوگی, وہ چھوڑ کے چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا میں تمہارے شرک کو دیکھ کر بیمار ہوں, میں توحید والا تم شرک والے, میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تم سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والے, میرا دل بیمار ہے, میری روح بیمار ہے تمہارے شرک کو دیکھ کر. اور تیسری بات کیا تھی؟ قوم کے لوگوں نے کہا کہ بت کو کس نے توڑا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان کے بڑے نے توڑا. کیا مطلب؟ ان سے بڑا میں ہوں, میں نے توڑا. دل میں مقصد یہ تھا کہ میں نے توڑا, ان سے ان کے بڑے نے توڑا, یعنی میں نے توڑا. اور سامنے والے کو یہ بتانا تھا کہ ارے دیکھو بڑے والے بت کے گلے میں ہتھوڑا رکھا ہوا ہے, اسی نے توڑا ہوگا. اور جب انہوں نے جواب دیا کہ ابراہیم یہ کیسے, یہ تو بول بھی نہیں سکتے, تو ان کو توحید کا پاٹ پڑھانا تھا. یہ مناظرے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ غلط بات بھی پہلے سامنے والے کی مان لی جائے اور پھر اس سے صحیح بات منوائی جائے. یہ ابراہیم علیہ السلام نے مناظرے کا ایک فن استعمال کیا تھا. تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا تھا, انہوں نے توڑیا استعمال کیا تھا. لیکن چونکہ نبی تھے, پیغمبر تھے, ایسی بات بھی ان کی شان کے مناسب نہیں تھی کہ وہ ایسی بات بولیں کہ جو بظاہر جھوٹ ہو, اگرچہ جھوٹ نہ ہو لیکن دیکھنے میں بھی جھوٹ لگ رہی ہو, تو نبی کی شان کے لائق نہیں. اسی لیے قیامت کے دن وہ بھی پلہ جاڑ دیں گے, کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولا تھا. کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس, موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے, اے موسیٰ اللہ نے آپ کو رسول بنایا, اللہ نے آپ سے ہم کلام ہونے کا آپ کو شرف بخشا, اللہ نے آپ سے بات کی. اے موسیٰ ہماری پریشانی کو آپ دیکھ رہے ہیں, تکلیف کو آپ دیکھ رہے ہیں, اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری شفاعت کر دیجئے. موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے, ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا. ہے لوگو آج اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے, نہ کبھی اتنا ناراض ہوا تھا نہ ہوگا. ہے لوگو میں نے ایک انسان کا قتل کر دیا تھا, ما لم اومر بقتلہ, جس کو قتل کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی گئی تھی. قبطی کو مکہ مارا تھا نا, موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو گھونسا مارا تھا, وہ مر گیا. ان کا مقصد جان سے مارنا نہیں تھا, انہوں نے غصے میں آ کے گھونسا مارا. باڈی بلڈر آدمی تھے, جسم ان کا ہائی فائی تھا, انہوں نے مارا, قبطی مر گیا. تو کہیں گے کہ میرے ہاتھ سے ایک بے گناہ کا خون ہو گیا, اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا. ایک کام کرو, تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے, اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے آپ کے اندر ڈالا تھا, آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا. اے عیسیٰ آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں, اے عیسیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے بارے میں شفاعت کر دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی اپنا گناہ تو نہیں بیان کریں گے, لیکن یہی کہیں گے, اے لوگو نفسی نفسی نفسی, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے اپنی فکر ہے. تم لوگ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. سارے کے سارے لوگ اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئیں گے. اے اللہ کے نبی, آپ کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنایا, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آپ آخری نبی ہیں. اے اللہ کے نبی آپ ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہماری پریشانی کو دور کرنے کے بارے میں اللہ سے سفارش کر دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے فآتی فانطلق فآتی تحت العرش, میں چلوں گا, میں عرش کے نیچے جاؤں گا, پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا. بڑے غور سے سننا, میں سجدے میں گر جاؤں گا. فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مِن مَحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ. اللہ تبارک و تعالی اپنی تعریف کے ایسے کلمات میرے اوپر نازل کرے گا, میں اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان کروں گا سجدے میں گر کر کہ جیسی تعریف کبھی اللہ کی کسی نے بیان نہیں کی. لیکن یہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ ہی مجھے سکھائے گا, اسی کی طرف سے مجھے نازل ہوگی. پتا چلا
کہ قیامت کے دن بھی اگر اللہ کے نبی اپنے رب کی تعریف کریں گے، اپنے رب کے آگے سجدے میں گریں گے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہوگی، اس میں بھی نبی کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوگا۔ توحید کا سبق بھی سیکھتے چلیے، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو کتاب توحید میں بھی لائیں، اس سے توحید ثابت ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی نے ڈائریکٹ بول دیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں اے نبی تم جو بولو ہم مان لیں، نہیں، رب کے آگے سجدے میں گریں گے، کیونکہ قیامت کے دن بھی محمد اللہ کے بندے ہی ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اپنے سارے کمالات کے ساتھ، اپنی ساری خوبیوں کے ساتھ، اپنے سارے فضائل کے ساتھ اللہ کے بندے ہی رہیں گے۔ ان کو جو بندگی سے نکالے وہ ان کے مرتبے کو بڑھا نہیں رہا ہے، گھٹا رہا ہے۔ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسی تعریف کروں گا کہ کسی نے نہیں کی۔ تب اللہ تعالیٰ آواز دے گا، یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھائیے، سل توتا، سوال کیجیے آپ کو دیا جائے گا، اشفا تو شفا، آپ جس کی شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اچھا، اللہ کے نبی کس کی شفاعت کریں گے یہ بھی سن لیجئے، جب بات نکلی ہے شفاعت کی تو یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی سب کی شفاعت نہیں کریں گے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کی شفاعت کس کو نصیب ہوگی؟ تو نبی نے جواب دیا، ابو ہریرہ مجھے پتا تھا سب سے پہلے تم ہی یہ سوال مجھ سے کرو گے، لما رأیت من حرصک علی الحدیث، کیونکہ مجھے پتا تھا تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کا جذبہ ہے۔ اللہ یہ جذبہ ہم سب کے اندر پیدا فرما دے، حدیث کو سیکھنے کا جذبہ، حدیث کو جاننے کا جذبہ، حدیث، صحیح حدیث کو سیکھنے کا جذبہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمہارے اندر حدیث کو سیکھنے کی جو حرص پائی جاتی ہے، جو جذبہ پایا جاتا ہے، مجھے پتا تھا پہلے سب سے پہلے تم ہی یہ سوال مجھ سے کرو گے۔ اے ابو ہریرہ قیامت کے دن میری صفات اس انسان کو نصیب ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جو لا الہ الا اللہ دل کی گہرائی سے کہے گا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور پھر شرک بھی کرے، اپنے سروں کو غیروں کی درگاہوں پر بھی جھکائے، اپنے سر کو غیروں کے آستانوں پر بھی ذلیل کرے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور کسی اور کو مشکل کشا مانے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور کسی اور کو غریب نواز سمجھے، لا الہ الا اللہ بھی کہے اور کسی اور کو دستگیر بھی مانتا ہو، وہ اس کی توحید گڑبڑ ہے، اس کا ایمان گڑبڑ ہے۔ تو یہ ہو گیا نامہ اعمال پیش کیے جانے کا منظر۔ اب اس کے بعد اب رزلٹ دیا جائے گا، اب ہماری کتاب ہمیں تھمائی جائے گی۔ وہ منظر کیا ہوگا؟ آئیے میں قرآن کی روشنی میں ایک ویڈیو فلم آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں ویڈیو فلم کہہ رہا ہوں کیونکہ جب آپ غور کریں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ سین ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ آئیے قرآن کریم 29واں پارہ سورہ الحاقہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا ایک ویڈیو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، میرے بندو جب قیامت کے دن تم کو پیش کیا جائے گا، لا تخفی منکم خافیہ، تمہارا کوئی بھی عمل ہم سے پوشیدہ نہ رہے گا، کچھ بھی تمہارا عمل ہم سے چھپ نہیں پائے گا، تمہاری پوری زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہوگی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ہائے اس کے نصیب کا کیا کہنا، اس کی قسمت کا کیا کہنا۔ جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ خوشی کے مارے چلائے گا، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو پڑھ لو میری کتاب، پڑھ لو میرا نام اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا مجھے یہی حساب ملے گا۔ اللہ کے مومن بندے کو یقین تھا کہ قیامت کے دن وہ پاس ہو جائے گا۔
जाड़े के दिन में सारे के सारे लोग रजाई में कंबल में छिपकर लेटे रहते थे। मुअज्जिन की अजान की आवाज आया करती थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदो, नींद से बेहतर नमाज है, नमाज नींद से बेहतर है। सारे के सारे लोग रजाई में, गद्दे में, लिहाफ में सोए रहते थे। अल्लाह का वो नेक बंदा बिस्तर को छोड़कर, रजाई को छोड़कर, कंबल को छोड़कर मस्जिद में जाकर ठंडे ठंडे पानी से वजू करके नमाज पढ़ा करता था। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। वो कयामत के दिन कहेगा, अल्लाह मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। मई जून की गर्मी में जब लू के डर से लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, जोहर की अजान होती थी, मुअज्जिन की आवाज आती थी, हय्या अलस सलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह का वो बंदा धूप की परवाह न करता था, गर्मी की परवाह न करता था, एसी के अंदर बैठा होता था, लेकिन अजान की आवाज सुन के एसी को छोड़कर, धूप की शिद्दत को बर्दाश्त करके मस्जिद में आकर जोहर की नमाज अदा किया करता था। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया। वो कयामत के दिन कहेगा, अल्लाह मुझे यकीन था मुझे यही हिसाब मिलेगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, बड़े ऐशो आराम की जिंदगी गुजारेगा। चाहे वो उमरगांव के अंदर, वापी के अंदर, बंबई के अंदर एक झोपड़पट्टी में ही रहता हो, गरीब रहा हो, बेचारे के पास पहनने को कपड़ा न रहा हो, खाने को खाना न रहा हो, जिंदगी परेशानियों में गुजरी हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको बेहतरीन जिंदगी देगा। फी जन्नतिन आलिया। अरे दुनिया में उसके पास रहने को मकान भी न था, दुनिया में बेचारा किस हाल में था वही जानता था, लेकिन अल्लाह ताला कयामत के दिन उसको ऊंची ऊंची जन्नतों में, ऊंचे ऊंचे मकानात में रखेगा। कुतूफुहा दानिया, और हर किस्म के मेवे, हर किस्म के फल उसके लिए झुके हुए होंगे। उसे अनार चढ़कर तोड़ने की जरूरत न होगी, उसे आम चढ़कर तोड़ने की जरूरत न होगी। जो चाहेगा खुद उसकी तरफ झुक कर चला आएगा, उसे किसी चीज को लपकने की भी जरूरत न होगी। अल्लाह कहेगा, कुलू वशरबू हनीअन बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। मेरे बंदो, तुम खाओ, तुम पियो, तुमने अपनी दुनिया की जिंदगी में मेहनत की थी, तुमने दीन पर अमल किया था, तुमने अपने अकीदे की हिफाजत की थी, तुमने नबी का रास्ता चुना था, तुमने नबी की सुन्नत को चुना था, तुमने नबी के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी थी। मेरे बंदो, आज तुम्हारे खाने पीने के दिन है। ये तो पास वाले हो गए जिनके दाहिने हाथ में नामे अमाल मिला। अब फेल वालों का क्या हाल होगा जो फेल हो जाएंगे। व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, जिसका नाम है अमाल उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा। वो कहेगा, या लैतनी लम ऊत किताबिया, काश मेरा नाम है अमाल मुझे न दिया गया होता। वलम अदरी मा हिसाबिया, काश मुझे अपना हिसाबो किताब भी मालूम न होता। या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर हमारा काम तमाम हो गया होता। मेरे भाइयों, आज जब हम जन्नत की बातें करते हैं, जहन्नम की बातें करते हैं, तो हमारे बहुत से नौजवान ये कहते हैं, अरे मौलवी साहब 4 दिन की जिंदगी है, ऐश करने दो, 4 दिन की जिंदगी है, मस्ती करने तो मौज करने दो, मरने के बाद कौन गया है, कौन लौट कर आया है, किसको मालूम। आज तो ये कह रहे हो, लेकिन कल कयामत के दिन जब बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा तो हमारी ही जुबान से ये निकलेगा, या लैतहा कानतिल काजिया, काश दुनिया में जो मौत आई थी उसी मौत पर हमारा काम तमाम हो गया होता, काश वहीं पर मर गए होते, काम खत्म हो गया होता, काश आज का ये दिन न देखना पड़ता। मा अगना अन्नी मालिया, दुनिया में मैं बहुत पैसे वाला था, जहां जरूरत पड़ती थी अपना माल खर्च कर देता था, दौलत खर्च कर देता था, दौलत के बल पर मैं छूट जाया करता था, लेकिन अफसोस कयामत के दिन मेरा माल मेरे किसी काम का नहीं। माँ अगना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे किसी काम का नहीं। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत, मेरी बादशाहत सब खत्म हो गई। आज मेरी बादशाहत, मेरी सरदारी, मेरी लीडरी आज मेरे किसी काम की नहीं रही।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو، خذوہ فغلوہ، فرشتوں اس کو پکڑ لو، اس کو باندھ دو، ثم الجحیم صلوہ، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، فرشتوں اس کو 70 گز لمبی زنجیر سے باندھ دو۔ یا اللہ اس کا جرم کیا تھا؟ یا اللہ اس کا پاپ کیا تھا؟ کیا گناہ کیا تھا اس نے؟ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کا پہلا گناہ تو یہ تھا یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ہم اور آپ تو خوش ہو جائیں گے کہ ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان ضرور رکھتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن ہماری پوری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف ہے۔ ہمارا کاروبار، ہماری شادی بیاہ، ہماری زندگی، سب کچھ تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے۔ تو یہ ماننا اور نہ ماننا دونوں برابر ہے۔ اللہ کہے گا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا۔ اس کے گھر پر کوئی بھکاری، کوئی غریب آتا تھا، کوئی کمزور آتا تھا، کوئی ضعیف آتا تھا، یہ مدد نہیں کرتا تھا، یہ دھکے دے کر نکال دیا کرتا تھا۔ یہ تو جاڑے کے دنوں میں اپنے گھروں میں آرام سے کمبل میں لیٹا رہا کرتا تھا، لیکن کتنے غریب بیچارے فٹ پاتھ پر لیٹے رہتے تھے، سردی کی راتوں میں ٹھٹور ٹھٹور کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو دولت بھی دی، پیسے بھی دیے تھے، لیکن اس کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ کبھی کسی غریب کو جا کر کمبل دے دے، کبھی کسی غریب کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف محسوس کرے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، دنیا میں تمہارے جتنے دوست ہیں، دنیا میں کام آ جائیں، آج تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کوئی یار نہیں ہے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ایک حدیث سناؤں آپ کو ابو داؤد شریف کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ذکرت النار فبکیت، میں نے جہنم کو پڑھا، جہنم کو یاد کیا، میں رونے لگی۔ اللہ کے رسول آئے، آپ نے پوچھا اے عائشہ ما یبکی، کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا ہے اللہ کے نبی مجھے جہنم کی یاد آ گئی، میں رونے لگی۔ ہے اللہ کے نبی حل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، اے اللہ کے نبی کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے؟ کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے یاد کریں گے؟ آپ اپنے گھر کے لوگوں کو یاد کریں گے؟ نبی نے جواب دیا 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں بھی کسی کے کام نہ آ سکوں گا، 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ میں بھی تمہیں یاد نہ کر پاؤں گا۔ نمبر 1، جب میزان رکھا جائے گا، جب ترازو رکھا جائے گا۔ اب وہ ترازو کیسا ہوگا؟ we don't know, we have no knowledge، ہمیں نہیں معلوم، لیکن ترازو آئے گا قیامت کے، ایک میزان آئے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی ترازو رازو رکھنے کی؟ اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر ہے، جس کو چاہتا جنت میں ڈال دیتا، جس کو چاہتا جہنم میں ڈال دیتا، کوئی روک سکتا تھا کیا اس کو کیا ضرورت تھی قیامت کے دن ترازو لانے کی؟ ایک وجہ تو ترازو قیامت کے دن میزان لانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے میری مرضی سے ہی جنتی جنت میں جائیں گے، میری مرضی سے ہی جہنمی جہنم میں جائیں گے، لیکن میرا ایک نام عادل بھی ہے، میں انصاف کرنے والا ہوں، اور قیامت کے دن کا ترازو انصاف کو ظاہر کرے گا، عدل خداوندی کو، عدل الہی کو ظاہر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن کا جو ترازو ہوگا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی عجیب بات کہی
وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اگر ایک رائی، آپ کے یہاں کھانے میں مسالہ ڈالا جاتا ہوگا، مسالے میں ایک چھوٹا سا دانہ رائی کا بھی ہوتا ہے، اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے دماغ کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک مثال دے رہا ہے کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا، کوئی گناہ ہوگا، کوئی نیکی ہوگی، اتینا بیا، تمہارے سامنے لے آئیں گے. ترمذی کی حدیث ہے، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اے اللہ کے نبی، ان لی مملوکین، میرے کچھ غلام ہیں جو میری بات نہیں مانتے، میرے ساتھ خیانت کرتے ہیں، میری باتوں کو جھٹلا دیتے. اے اللہ کے نبی، میں ان کو سزا بھی دے دیتا ہوں، میں ان کو مار بھی دیتا ہوں، میں ان کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں. بڑے غور سے سنیے گا، آج یہاں بہت سارے بزنس مین لوگ بھی ہوں گے، سب کے یہاں کوئی نہ کوئی نوکر ہوگا، کوئی نہ کوئی ملازم ہوگا. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کرتے، میری بات نہیں مانتے، میری نافرمانی کرتے، میں انہیں مار دیتا ہوں، میں انہیں گالی دے دیتا ہوں، برا بھلا کہہ دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی، میرا اور ان کا معاملہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جتنی وہ تمہاری نافرمانی کرتے ہیں اور جتنی تم سزا دیتے اسی کے حساب سے. اگر تمہاری سزا ان کی نافرمانی سے کم ہوگی تو تمہارے حق میں ایک نیکی بڑھ جائے گی قیامت کے دن. اور اگر انہوں نے تمہارے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے، انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا تھا، تمہارے ساتھ غلط کیا تھا اور تم نے سزا ان کو زیادہ دے دی تھی، تو تمہاری نیکیاں چھین کر ان کو دے دی جائیں گی. حدیث کے الفاظ ہے فَتَنَحَّ الرَّجُلُ، وہ صحابی کونے میں چلے گئے، فَيَبْكِي وَيَحْتِفُ، چلا چلا کے رونے لگے، چیخ و پکار مچا کے رونے لگے، تیز آواز کے ساتھ رونے لگے. ہے اللہ کے نبی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں سزا تول کے تو نہیں دے سکتا. اے اللہ کے نبی، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری سزا ان کی غلطی سے بڑھ کر ہوئی تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا. آپ نے یہی آیت قرآن کی پڑھ کر سنا دی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کچھ کیا ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تم سامنے لے آئیں گے. صحابی رونے لگے، کہا اے اللہ کے نبی، جائیے میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، سارے کے سارے غلاموں کو میں نے آزاد کر دیا، میں نبھا نہیں سکتا، میں اللہ کے نبی میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میری سزا ان کی غلطی سے بڑھ کر ہے یا کمتر ہے، اس لیے میں یہ جھنجٹ ہی ختم کرتا ہوں. جائیے میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو آزاد کر دیا. انصاف کا ترازو جب رکھا جائے گا تب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، جب تک کہ یہ آدمی دیکھ نہ لے کہ میرے ترازو، میری نیکیوں کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے. اچھا، ایک بہت پوائنٹ کی بات بتانے جا رہا ہوں. قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس میں کیا تولا جائے گا؟ کچھ حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ نامہ اعمال تولا جائے گا، جو عمل کا رجسٹر ہوگا وہ تولا جائے گا. آئیے ایک حدیث سنا دیتا ہوں ترمذی شریف کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک آدمی کو لائے گا، سارے لوگوں کے سامنے لائے گا. فَيُنشَرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، اس کی برائیوں کے، اس کے پاپوں کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے. 99 رجسٹر، کل سجل الی مد بصرہ، اور ہر رجسٹر اتنا لمبا ہوگا کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک جائے گا. یعنی اتنے گناہ اس نے کیے ہوں گے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. 99 رجسٹر، اور ہر رجسٹر تا حد نظر جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے.
اللہ پوچھے گا میرے بندے یہ بتا اظلمک کتبتی الحافظون، یہ بتا کہ میں نے جن بندوں کو تیرے گناہ لکھنے کے لیے، تیری نیکیاں لکھنے کے لیے بھیجا تھا، کیا ان لوگوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں نے کچھ ہیرا پھیری کر دی، کچھ گناہ تیرے زیادہ لکھ دیے؟ کہے گا نہیں ہے اللہ، بالکل صحیح ہے، جتنے گناہ میں نے کیے تھے واقعی میں یہ سارے رجسٹر میرے ہیں، میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ اللہ پوچھے گا لک عذر، میرے بندے یہ بتا کیا تیرے پاس اپنے ان گناہوں کی صفائی دینے کے لیے کوئی بہانہ ہے، کوئی عذر ہے؟ کہا ہے اللہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، میں نے سارے پاپ جان بوجھ کر کیے ہیں۔ اللہ کہے گا لا ظلم علیک اليوم، آج تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ فتخرج بطاقۃ، اللہ تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا، عربی میں کارڈ کو بطاقہ بولتے ہیں، اسی لیے وزٹنگ کارڈ کو بطاقۃ اللقاء بولتے ہیں۔ کارڈ جانتے ہیں نا آپ لوگ، چھوٹا سا کارڈ نکالے گا، کارڈ پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کارڈ پر یہ لکھا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا احضر وزنک، اب تم اپنے رجسٹروں کا وزن سامنے کرو، تمہارے رجسٹروں کو تولا جائے۔ بندہ کہے گا ما هذه البطاقة ما هذه السجلات، اے اللہ یہ 99 رجسٹر بھاری بھرکم، یہ چھوٹا سا کارڈ ہے، اللہ اس کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کہے گا تم دیکھتے جاؤ، تمہارے ساتھ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ترازو کے ایک پلڑے پر اس کے سارے گناہوں کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، کوئی نیکی نہیں اس کے نامہ اعمال میں، صرف یہی کلمہ شہادت ہے، توحید ہے، عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے، یہ ایک پلڑے پر رکھا جائے۔ فتاشت السجلات، نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ گیا اور رجسٹروں کا پلڑا اٹھا رہ گیا، اس کی ایک نیکی کلمہ شہادت بھاری پڑ گئی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، اللہ تعالیٰ کے نام سے بھاری کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ایک طرف سارے اس کے گناہوں کے رجسٹر تھے اور ایک طرف اللہ کا نام تھا۔ ایک بات بتاؤ، حدیث ختم ہو گئی، اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ساری نیکیوں سے بڑھ کے نیکی توحید ہے۔ خوب نماز پڑھو، خوب روزہ رکھو، خوب زکات دو، خوب حج کرو، خوب پیشانی کو سجدے سے سجا لو، ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں، توحید گڑبڑ ہے تو سب برباد ہے۔ ایک بات تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوئی، اور ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ قیامت کے دن کیا تولا جائے گا؟ نامہ اعمال تولا جائے گا۔ اب آئیے ایک دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق سے زیادہ، حسن اخلاق جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، باپ بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بھائی بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے مسلمان بھائی سے ملو، ڈھنگ سے ملو، خندہ پیشانی سے ملو، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے نام ہے، بندے کے نیکیوں کے پلڑے میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ نیکی تولی جائے گی۔ اور بخاری شریف کی آخری حدیث آپ دیکھیے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن میزان پر بہت بھاری ہیں۔ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمہ قیامت کے دن بڑا بھاری ہوگا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ نیکی تولی جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا تھا کہ نیکیوں کا رجسٹر تولا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی تولی جائے گی۔ اب بخاری شریف کی ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہ لیات الرجل السمین العظیم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بھاری بھرکم پہلوان گیڈے کی طرح لایا جائے گا، بھاری بھرکم پہلوان آدمی لایا جائے گا، اور قیامت کے دن ترازو پر اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا، جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی تولا جائے گا۔ ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیوں کا نامہ اعمال تولا جائے گا،
ایک حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیکیاں تولی جائے گی، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی تولا جائے گا۔ ایک اور حدیث پیش کر دیتا ہوں مسند احمد کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے لیے پیلو کی مسواک توڑ کے لایا کرتا تھا۔ پتا چلا کہ اللہ کے نبی پیلو کی مسواک کرتے تھے۔ کہا کہ میں پیلو کی مسواک توڑا کرتا تھا، جب میں پیڑ پر چڑھتا تھا تو لوگ ہنستے تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ ہنستے کیوں؟ صحابہ نے جواب دیا من دقت ساقیہ، اے اللہ کے نبی عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگیں کتنی پتلی پتلی، اس کے پیر کتنے پتلے پتلے، ہمیں اس پر ہنسی آتی ہے۔ پتلی پتلی ٹانگ تھی، چھوٹی چھوٹی پڈلی تھی، پتلی پتلی ٹانگ تھی۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اسی پر ہنسی آتی ہے۔ آپ نے فرمایا لہما اسقل علی المیزان من احد، عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں قیامت کے دن ترازو پر احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ آدمی تولا جائے۔ اب تین طرح کی حدیث ہو گئی۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ نامہ اعمال تولا جائے گا، ایک حدیث کہتی ہے عمل تولا جائے گا، اور ایک حدیث کہتی ہے کہ عمل کرنے والے کو تولا جائے گا۔ امام عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تینوں تولا جائے گا، تینوں تولا جائے گا۔ تینوں طریقے کی حدیثیں آئی ہیں، عمل بھی تولا جائے گا، عمل کرنے والا بھی تولا جائے گا، اور عمل کا صحیفہ بھی تولا جائے گا، لیکن اصل اعتبار جو ہوگا وہ عمل کا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تین جگہ میں بھی اپنے گھر والوں کے کام نہیں آ پاؤں گا۔ نمبر ایک، جب ترازو پر تول ہوگی عمل کی تو آدمی جب تک یہ جان نہ لے کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا ہلکا، تب تک میں بھی کسی کے کام نہیں آؤں گا۔ اور نمبر دو، جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو آدمی کو جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں، تب تک کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور نمبر تین، جب پل صراط پر لوگ جا رہے ہوں گے، جب جہنم کے اوپر پل صراط نام کا ایک پل رکھا جائے گا۔ اچھا، پل صراط پر سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، ہر ایک کو گزرنا ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی بھی گزریں گے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی پار کریں گے، اور ہر انسان اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے پار ہوگا۔ جو عمل کے معاملے میں کمزور ہوگا وہ دھڑام سے نیچے چلا جائے گا۔ یہ سب قصہ کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ پل صراط پر سے ہم سب کو گزرنا ہوگا۔ ہاں، لیکن ایک روایت بہت مشہور چلی آ رہی ہے، پرانے زمانے کے لوگ بیان کیا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور کو موٹا تازہ کیا کرو کیونکہ پل صراط پر سواری کے کام آئیں گے۔ وہ روایت من گھڑت اور موضوع ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے، انسان کو خود گزرنا ہوگا۔ اچھا، قیامت کے دن جب گرمی اس قدر ہوگی تو پیاس لگے گی، پانی وانی کہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر، جو جنت میں ایک نہر ہے کوثر نام کی، اس نہر سے دو نالے چلے آ رہے ہوں گے۔ جنت میں ایک نہر ہے کوثر نام کی، اس میں سے دو نالے، ایک نالا سونے کا ایک نالا چاندی کا، اسی نالے میں سے ایک حوض ہوگا جس کا نام ہے حوض کوثر۔ اس حوض کوثر سے اللہ کے رسول اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، جو آدمی حوض کوثر کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن حوض کوثر کا پانی اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو تو پلائیں گے، پہچانیں گے کیسے اللہ کے نبی اپنے امتیوں کو؟ فرمایا کہ میں اعضائے وضو سے پہچانوں گا۔ میری امت کے لوگ اگر نماز کے پابند ہوں گے، ان کے چہرے وضو سے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت کے لوگ ہیں، اور میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا۔ لیکن بخاری کی ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئیں گے فَيُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، میرے اور ان کے بیچ میں فرشتے رکاوٹ بن جائیں گے۔ میں کہوں گا ارے یہ میری امت کے لوگ ہیں، مجھے پانی پلانے دو۔ فرشتے جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے تھے۔ اے اللہ کے نبی آپ سے آپ کے دین میں انہوں نے کیا کیا نئی نئی چیزیں نکالی تھی، آپ کو بھی نہیں معلوم۔
अरे अल्लाह के नबी को क्या मालूम कि आज उनसे मोहब्बत के नाम पर क्या क्या हो रहा है। जो काम न तो नबी ने किया, न सहाबा ने किया, न इमामों ने किया, न ताबेईन ने किया, न इस उम्मत के बुजुर्गों ने किया, आज वो सारे के सारे काम करके और फिर उन कामों के साथ आज ऐसे ऐसे काम भी हो रहे हैं जिनको देखकर शर्म आती है। अभी आपको यकीन नहीं आएगा, अभी चंद दिनों पहले नबी की पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा था। कितने ऐसे लोग थे जो नाच भी रहे थे, जो गा भी रहे थे, जो डीजे भी बजा रहे थे। मैंने खुद वीडियो देखा, पाकिस्तान के किसी इलाके में लड़कियां भी नाच रही हैं, लोग उनके डांस का मंजर देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, कम से कम इतना तो अपने आप को न गिराओ कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत के नाम पर वो काम करो जो अल्लाह के नबी भी देखकर शर्मा जाएं। माँ अहदसू बादक, अल्लाह के नबी आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में क्या क्या नए नए काम निकाले थे। आपने कहा था अजान के बाद दरूद शरीफ पढ़ना, यहां पहले ही पढ़ने लगेंगे। आपने कहा था इकामत हो जाए खड़े हो जाना, ये हय्या अला सलाह का इंतजार किया करेंगे। आपने कहा था जब जब मेरा नाम आए मुझ पर दरूद पढ़ा करना, ये जब जब आपका नाम आएगा दरूद पढ़े या न पढ़े अपने अंगूठे को अपने आंखों से लगा लिया करेंगे। अय अल्लाह के नबी, मा अहदसू बादक, आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद कौन कौन से नए नए काम निकाले थे। चेहरे उनके भी चमक रहे थे वजू से, तभी तो नबी ने पहचाना। नमाजी लोग थे, दुनिया में नमाज पढ़ के आए थे, लेकिन दीन के अंदर बिदत और खुराफात निकाल कर गए थे। तो अल्लाह के नबी को जब ये पता चलेगा ये बिदती लोग हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, अरे इनको घसीट के लेकर जाओ जहन्नम में, जिन्होंने मेरे दीन को बदल डाला, जिन्होंने मेरे दीन की शक्ल बदल दी। पता ये चला कि बिदअत करने वाला दरअसल दीन को बदलने का काम करता है। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जिसने दीन के अंदर बिदअत निकाली, गोया उसने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्जाम लगाया कि आपने अल्लाह का पैगाम बंदों तक नहीं पहुंचाया, इसलिए कि आपने तो दीन पहुंचा दिया, दीन मुकम्मल है, अब दीन में कोई नया काम निकाल रहा है, तो इसका मतलब कि वो नबी पर इल्जाम लगा रहा है कि नबी ने दीन को मुकम्मल नहीं पहुंचाया। तो मेरे भाइयों, इन हालात से हम सबको गुजरना होगा। हमें देखना यह है कि उस दिन हमें कौन सी चीज बचाएगी। उस दिन अगर कोई चीज हमें बचाएगी तो हमारी नेकियां और हमारा ईमान हमें बचाएगा। आइए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, रब्बुल आलमीन के दिन की उन सख्तियों से महफूज रखे, रब्बुल आलमीन हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन हमारे उन मुसलमान भाइयों को जो हमारे मसलक के बारे में, हमारे मिशन के बारे में गलतफहमी के शिकार हैं, ऐ अल्लाह उनको भी हमारे इस मनहज और दावत को समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, नमाज का पाबंद बनाए, हमारी माँ बहनों को भी इस्लामी तरीके से जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। हजरात, अब मैं आखिर में अपने तमाम खुतबा, वलमा और महामीन, सामेईन और सामियात, खुसूसन रज़ाकारान हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही उन अहबाब का जिन्होंने इस प्रोग्राम में सही पैहम और दिलजमई के साथ हमारा हर तरह से ताउन किया। और काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो भाई और मुंतज़मीन और जिम्मेदारान मस्जिद